ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ایک خطبہ دیا جس میں لوگوں کو انہوں نے واضح نصیحت کی، جس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ دنیا میں کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دریاؤں کے سنگم کے پاس اس کا ایک بندہ ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے، اور ایسے معجزات ہیں جو ذہنوں سے بھی پرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم کی زیادتی کے شوق کی وجہ سے اس اللہ کے بندے سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے اس سے ملنے کے لیے درخواست کی۔ اللہ نے انہیں اس جگہ کی معلومات عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ ایک مچھلی راستے کے لیے ساتھ لے لیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جب مچھلی کھو جائے تو ہمارا بندہ تمہیں اسی جگہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور اس شخص کو پا لیا۔ اللہ نے ان دونوں کا قصہ سورہ کہف میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کی وجہ سے سامنے آیا۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک خاص علم سے نوازا تھا اور اس علم کو ان کے لیے کھول دیا گیا۔ کشتی میں سوراخ کرنے، لڑکے کا قتل اور دیوار کی تعمیر کے واقعات سے یہ ظاہر ہوا، جس سے موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ اس کے اسباب سے ناواقف تھے۔ حالانکہ کوئی تعجب والا معاملہ نہیں تھا کیونکہ انبیاء صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ انہیں سکھا دیتا ہے، اور خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ کوئی الہام، تصور، خیالی پلاو یا کوئی اندازہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور وہ حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں کے علمبردار بھی رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تفصیل ساوی میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ اسی طرح تفسیر خازم میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج پر ملتے ہیں۔ اور یہ بھی اسی میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمے آب حیات سے غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ اور اسی طرح تفصیل ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی تھی، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے ساتھ آب حیات کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے، اور کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا، لیکن اس بات کی کیا حقیقت ہے آئیے جانتے ہیں۔ آب حیات کے متعلق بہت سے اختلاف موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ایک افسانے کے سوا کچھ اور نہیں مانتے، کیونکہ آب حیات کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ کچھ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے بارے میں ہے جو تفصیل خزائن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمے آب حیات میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، اور اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے، جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے، انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک کالے چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا اور ان کا کوئی لباس نہیں تھا، اور وہ قوم ناسک کہلاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے، وہ لوگ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیراو ڈال دیا اور ان کو بے بس کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور ان دونوں کی ملاقات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ باقی وہ زندہ ہیں یا نہیں، وہ نبی
ہیں یا ولی، اس میں علماء کے دو قول موجود ہیں، بعض ان کی حیات کے قائل ہیں اور بعض موت کے، اور اسی طرح کچھ علماء ان کو نبی مانتے ہیں اور بعض ان کو ولی مانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ رہنے کی تائید کرنے والوں میں زیادہ تر صوفیہ اکرام ہیں، جبکہ تفصیل مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان تمام سوالوں کا حل اسی میں ہے جو حضرت سید احمد سرہندی مجدد علب ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خود خضر علیہ السلام سے اس معاملے میں عالم کشف میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں اور الیاس علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل میں ظاہر ہو کر اللہ کے حکم کے تحت لوگوں کی مدد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ اصل حقیقت کا علم تو صرف ایک اللہ کو ہی ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔